نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں، حمدیں، ثنائیں اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے. واللہ غفور الرحیم کی صفت رکھنے والا ہے. کائنات عالم کا ذرہ ذرہ اللہ وحدہ لا شریک ذات کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتا ہے. اسی کے لیے ہماری تمام قولی، فعلی، روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی عبادتیں ہیں. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ تمام کی تمام صفتیں اسی کی ہیں. الخالق الباری المصور، ان تمام صفتوں کا مالک ہے. اسی بارگاہ کو سجدہ لائق ہے، کسی اور ذات کو سجدہ لائق نہیں. بے حد و حساب درود و سلام حضور سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ وجود کائنات، امام الانبیاء والرسل، فخر الانبیاء والرسل، قائد الانبیاء والرسل، احمد مجتبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کے صدقے سے ہمیں یہ کائنات ملی، جن پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. ایمان والوں کو حکم دیا تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو. سامعین محترم، ماہ ربیع الثانی شریف جس کی نسبت حضور سیدنا
غوث العظم شہباز لامکانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے۔ جس کو 11ویں شریف کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ شخصیت جس قدر بڑی ہوتی ہے اس کی نسبت کو بھی اتنا ہی دوام ملتا ہے۔ آج ہم قرآن مجید کی آیات مقدسہ سے اس چیز کی طرف توجہ دلائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور بزرگ لوگ جو طاعت و بندگی کے اندر اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ہمیشہ اسی کے اندر سرگرم رکھتے ہیں، جزاک اللہ، اور اپنے شب و روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزار کر، اللہ کی بندگی میں گزار کر، حضور کی سنت پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ نسبت ہمیں کیا فائدہ دیتی ہے؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں قضائے حاجت کے لیے اپنے گھر کے واش روم میں داخل ہوا تو اس وقت پانی کی قلت ہوتی تھی، تو مٹی کے ساتھ، پتھروں کے ڈھیلوں کے ساتھ پاکی حاصل کی جاتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک مٹی کے ڈھیلے کو اٹھایا تو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اس سے سوال کیا، دیکھیں نا، اللہ کے اولیاء کو اللہ رب العزت یہ مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے کہ وہ بے جان چیزوں کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ بے جان چیزوں کو بھی اللہ زبان عطا کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو ہے مٹی، تیرے اندر مٹی کی خوشبو ہونی چاہیے، حالانکہ تیرے اندر تو پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ تیرے اندر یہ خوشبو کیسے آئی؟ تو شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس مٹی نے مجھے جواب دیا، اے شیخ سعدی، میں کچھ دیر پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، پھولوں کی سنگت میں رہی ہوں، ان پھولوں کی سنگت کی وجہ سے میرے اندر خوشبو پیدا ہو گئی۔ سو نسبت انسان کے اندر وہ کتنا ہی اپنے عمل کے، کردار کے اعتبار سے بدبودار ہی کیوں نہ ہو، مگر نسبت انسان کو خوشبودار بنا دیتی ہے۔
غالباً حضرت جنید بغدادی تھے، وہ راستے سے گزر رہے تھے کہ کچرا پڑا ہوا تھا اور انسان کے وجود سے خارج ہونے والا فضلہ پڑا تھا۔ آپ کپڑے بچا کر گزرنے لگے تو وہ فضلہ بولا، وہ کچرا بولا، مجھ سے کپڑے کیوں بچا کے نکلتے ہو، مجھ سے دامن کیوں بچا کے گزرتے ہو، مجھے تو تم سے دامن بچانا چاہیے۔ وہ کچرا بول رہا ہے، وہ فضلہ بول رہا ہے، مجھے تو تم سے دامن بچانا چاہیے۔ وہ جو بزرگ تھے، شیخ سعدی تھے یا جنید بغدادی تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی تم سے ہم دامن بچاتے ہیں کہ ہمارے کپڑے، ہمارا وجود پلید نہ ہو جائے، تمہیں کیوں ہم سے بچنا چاہیے؟ اب اس نے جواب دیا، میں سنگت کی بات کر رہا ہوں، صحبت کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں ایک پھل تھا جس کے اندر خوشبو بھی تھی، جب تک تم انسانوں کے پیٹ میں نہیں گیا نا اتنی دیر تک میں سجا سجا کے رکھا جاتا تھا۔ ہائے 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 ہائے، سجا سجا کے رکھا جاتا تھا، دکانوں پر مجھے صاف بھی کیا جاتا تھا، مجھے سجا کے بھی رکھا جاتا تھا، میرے اندر خوشبو بھی تھی، تم لوگ شوق سے مجھے خریدتے بھی تھے، مگر جب تک تمہاری سنگت نہیں ملی میں خوشبودار تھا، تمہارے پیٹ میں گیا، تمہاری سنگت نے مجھے بدبودار بنا دیا۔ اب بتاؤ مجھے بچنا چاہیے یا تمہیں بچنا چاہیے؟ مگر اب ذوق طبی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، انسان کے وجود کے اندر، عام انسان کے وجود میں جب کوئی اناج جاتا ہے، کوئی پھل جاتا ہے، وہ اسے بدبودار بنا کے باہر نکالتا ہے، مگر یہی پھل، یہی اناج جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک میں داخل ہوا، صحابہ کہتے ہیں جہاں میرے مصطفیٰ قضائے حاجت کرتے وہاں سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ صحبت صحبت کی بات ہے، سنگت سنگت کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہر جتنا خوشبودار تھا، حضور کا باطن بھی اتنا ہی خوشبودار تھا، کہ اتنا پاکیزہ، اتنا مطہر، اتنا اجلا ستھرا نکھرا ہوا تھا کہ حضور کے وجود اقدس کے اندر بھی کوئی چیز جاتی وہ کبھی خراب نہ ہوتی، وہ بھی خوشبودار بن کے نکلا کرتی۔ اللہ اکبر۔ تو صحبت اور سنگت کی بات کر رہا ہوں کہ نیک لوگوں کی سنگت انسان اپنے کردار اور عمل کے اعتبار سے اگرچہ بدبودار ہی کیوں نہ ہو مگر اسے یہ سنگت خوشبودار بنا دیتی ہے۔ اب پتہ یہ کرنا ہے کہ جب ایمان مل گیا، عمل مل گیا، تقوی مل گیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سارے فرائض و واجبات مل گئے، اس کے باوجود سچوں کی صحبت کیوں ضروری ہے؟ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو چونکہ شیطان نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، جب اللہ رب العزت نے فرمایا تھا نا جا تو دفع ہو جا، تو راندہ درگاہ ہو گیا، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہو گیا، اس نے کہا تھا مالک یہ سب قرآن کے اندر ہے، تو مجھے نا قیامت تک مہلت دے دے۔ اچھا تمہیں مہلت دے دوں تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ مَجْمَعِينَ، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں اس کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں بائیں
چاروں طرف سے اس پہ حملہ کروں گا، اگر وہ کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی سمت سے وہ میرے چنگل میں نہ آیا تو لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیری طرف آنے والے راستے میں بیٹھ کر اس کو گمراہ کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان نیکی کی طرف بڑھتا ہے، نیکی کرتا ہے، شیطان کا حملہ کئی گنا بڑھ کر طاقت کے ساتھ، زور کے ساتھ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں جو فرائض و واجبات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، نیکی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اس راستے پر چلتے ہوئے بھی انسان، یہ اتنا خطرناک راستہ ہے کہ ہر وقت ڈر رہتا ہے کہیں سے شیطان حملہ نہ کر دے۔ دیکھیں نا، ایک گناہگار شخص ہے، ایک گناہگار شخص ہے، وہ یہی کہتا ہے میں گناہگار ہوں، اللہ کی رحمت کام آ جائے، اللہ کی رحمت پہ یقین ہے، مگر اس کے برعکس وہ شخص جو پنجے گانا نماز بھی ادا کرتا ہو، جو شخص روزے بھی رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، حج بھی کرتا ہو، نیک اعمال کرتا ہو، قرآن کی تلاوتیں کرتا ہو، قیام اللیل کرتا ہو، اس کو کچھ اس کا گھمنڈ جو ہے، کچھ اس کا اعتبار جو ہے وہ اپنے عمل پر بھی ہوتا ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، میں یہ عمل کر رہا ہوں، میں راتوں کو جاگ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں حج کرتا ہوں۔ کچھ اس کا انحصار اپنے عمل پر ہوتا ہے۔ سو جب انسان اپنے عمل پر انحصار کرتا ہے تو یہیں سے شیطان کا وار شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو خود ماشاءاللہ اتنا نیک ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے اولیاء کے پاس جانے کی، تو خود اپنے اللہ کو جانتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے نیک لوگوں کے پاس جانے کی۔ غرور، تکبر، نخوت، دل کے اندر کینہ، بغض، حسد، عناد پیدا کرتا ہے۔ سب سے زیادہ حملہ شیطان اس شخص پر کرتا ہے جو نیک آدمی ہے، سمجھ لیجیے۔ خودی کا تصور پیدا کرتا ہے، خودی لے کے آتا ہے، تکبر لے کے آتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں جن لوگوں کو اللہ نے زیارت حرمین شریفین عطا کی ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، عمرہ کرنے کے بعد کئی لوگوں کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، اکڑ جاتے ہیں، ہم نے عمرہ کر لیا۔ اور میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو حج کر کے آئے، کسی نے اگر انہیں حاجی صاحب نہیں کہا تو وہ غصہ کر گئے۔ خدا کی قسم منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا میرے نام کے ساتھ آئندہ کے بعد حاجی لکھا جائے۔ یہ شیطان کا وہ وار ہے، وہ حملہ ہے جو انسان کے سارے نیک عمل برباد کر کے رکھ دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ضمناً ایک واقعہ ان کا بھی سناتا جاؤں کہ جب علم میں، عمل کے اندر مقام اور مرتبہ غوثیت عظمی تک جا پہنچا، شیطان نے کہا اے عبد القادر، غیب سے آواز دی،
تو نے اتنی عبادت کر لی کہ اب تجھے اب عمل کی ضرورت نہیں رہی، تو نماز پڑھ یا نہ پڑھ، اب تجھے عمل کی ضرورت نہیں رہی۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عارف باللہ تھے، فنا فی اللہ تھے، صاحب معرفت تھے، آپ نے فرمایا آپ کو سوچ آئی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہو کر نماز ان پہ معاف نہیں ہوئی تو مجھ پہ کیسے ہو جائے گی، مجھ پہ کیسے عمل معاف ہو گیا؟ آپ فوراً پہچان گئے، فرمایا شیطان مردود دفع ہو جا، میں تیرے اس چنگل میں آنے والا نہیں ہوں۔ اب اس سے بڑا حملہ شیطان نے کیا اور کہا اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم بھی انسان کے اندر گھمنڈ پیدا کرتا ہے، دو چار باتیں آ جائیں نا تو انسان دوسرے کو انسان نہیں سمجھتا۔ دارا بھائی ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے، دارا بھائی یدریبو پڑی تے جا مسیتے وڑی، اور پھر خود کو عالم اور محقق اور پتہ نہیں کون کون سی القابات دینے لگ گئے۔ وہ ایک شخص تھا نا جس نے نحو پڑھی تھی، علم نحو یہ گرامر، عربی گرامر کے اندر یہ بہت بڑی کتاب ہے، اس کی آگے جو ہے نا وہ کئی کتابیں ہیں، کئی قسمیں ہیں، کئی کتابوں کے اندر یہ مشتمل ہے۔ علم نحو کئی کتابوں پر مشتمل ہے۔ اکثر طور پر یہ جو عربی کے اندر جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو زبر زیر پیش جو لگاتے ہیں نا، یہ اسی علم نحو سے آتا ہے۔ عربی عبارت پر زبر زیر پیش لگانا، اعراب لگانا، یہ اسی علم کی وجہ سے آتا ہے۔ ایک شخص نے علم نحو پڑھا تھا، اب وہ جس کو بھی دیکھتا نا اسے کہتا کہ تم نے علم نحو پڑھا ہے؟ وہ کہتا کہ نہیں پڑھا۔ اسے آگے سے جواب میں کہتا جا تو نے تو زندگی تباہ کر دی، آدھی زندگی تباہ کر دی ہے۔ اسے جو ملتا اسے کہتا علم نحو پڑھا ہے؟ وہ کہتا نہیں، جا تو نے آدھی زندگی تباہ کر دی۔ ایک دن وہی شخص کشتی میں بیٹھ گیا، کشتی میں بیٹھا، ملاح سے پوچھ رہا ہے علم نحو پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا جا آدھی زندگی تو نے تباہ کر دی ہے، برباد کر دی ہے۔ جب دریا کے وسط کے اندر کشتی آئی نا، کشتی نے ہچکولا کھایا۔ ملاح نے کہا تم نے تیرنا سیکھا ہے؟ تیرنا سیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں سیکھا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو آدھی برباد کی تھی، تو نے ساری برباد کر دی ہے۔ میں نے تو علم نحو نہ سیکھ کر آدھی برباد کی ہے نا، تم نے تیراکی نہ سیکھ کر ساری برباد کر دی ہے۔ تو علم انسان کے اندر گھمنڈ پیدا کرتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے۔ شیطان نے کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ فرمایا مردود یہ اس سے بھی بڑا حملہ ہے، مجھے میرے علم نے نہیں اللہ کے فضل نے بچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے انسان علم کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے کسی بھی منصب، کسی بھی عہدے پر پہنچ جائے، سیدنا عبد القادر جیلانی کی تعلیمات یہ ہے ہر ایک کو اللہ کا فضل سمجھے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے۔ جب تک انسان کے اندر عمل کے بعد، عمل کے ساتھ ساتھ کسی اللہ والے کی صحبت نہیں مل جاتی، کسی اللہ والے کی سنگت نہیں مل جاتی، یاد رکھو شیطان چاروں طرف سے حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تمہارے جتنے عمل زیادہ ہوں گے اس کا حملہ اتنا جاندار اور طاقتور ہوگا، گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب
مختصر سا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ سے ہم اس سنگت اور اس صحبت کی اہمیت کو دیکھتے ہیں۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایور الایمان اوثق، ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا۔ سب سے مضبوط رسی کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز، فرمایا اچھا عمل ہے مگر میرے سوال کا یہ جواب نہیں۔ پھر کہا زکوٰۃ، حضور نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ زکوٰۃ، روزے رمضان کے روزے رکھنا، فرمایا نہیں میرا جواب نہیں آیا، عمل اچھا ہے، فرض ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ حج، جواب پھر حضور کا وہی آیا۔ عرض کی یا رسول اللہ جہاد، مضبوط رسی ہے اسلام کی، فرمایا عمل اچھا ہے مگر میرے سوال کا جواب نہیں آیا۔ پھر خود ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی سب سے مضبوط رسی یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے اولیاء سے محبت کرنا، اولیاء سے محبت کرنا۔ سو انسان کی ایمان کی ضمانت، انسان کے عمل کے بچاؤ کی ضمانت اسی کے اندر ہے کہ انسان اللہ کے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ محبت کرے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو وہ نیک لوگ جن کی بخشش ہو جائے گی وہ عرض کریں گے اے اللہ اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا، اے اللہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، صحبت بتا رہا ہوں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، بخاری اور مسلم کا نام جپنے والوں ذرا بخاری کو عشق کے ساتھ پڑھو نا، پھر سمجھ آئے بخاری کیا ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگ عرض کریں گے جو بخشے جا چکے ہوں گے ہمارے بھائی کہاں ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ عمل کرتے تھے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا وہ عرض کریں گے مالک ہم تو بخشے جا چکے ہیں مگر ہم ان کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوہ، جاؤ جا کر جہاں تمہارے ساتھی جہنم میں جل رہے ہیں جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان باقی ہے انہیں لے آؤ اور لے کر ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ جن لوگوں کی نسبتیں اولیاء کے ساتھ پختہ ہو جاتی ہیں، اولیاء کے ساتھ جن کی نسبتیں جڑ جاتی ہیں، لوگوں دنیا میں تو ان کا فائدہ ہے ہی مگر قیامت والے دن وہ لوگ جو اپنے عمل کے اعتبار سے کم ہوں گے، جن کے عمل اس قابل نہیں ہوں گے، اولیاء کی نسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں بخشش عطا کر کے انہیں جنت عطا کر دے گا۔ حضرت شیخ طاہر بندگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اب آخری بات کر رہا ہوں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے بارے میں۔ حضرت شیخ طاہر بندگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے پاس حضرت مجدد پاک کے 2 صاحبزادے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت مجدد پاک نے عالم کشف میں لوح محفوظ پہ دیکھا کہ حضرت طاہر بندگی رحمت اللہ تعالی علیہ اشقیاء میں ان کا شمار ہو رہا ہے، بدبختوں میں ان کا شمار ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ بیٹا تمہارے استاذ گرامی جو ہے نا، میں نے ان کا یہ حال دیکھا ہے۔ اب دونوں صاحبزادے پریشان ہو گئے کہ ہیں ہمارے استاذ
اور ان کا شمار بدبختوں کے اندر بڑے تابعدار شاگرد تھے، اپنے استاذ کی یہ حالت سن کر پریشان ہو گئے، فکر مند ہو گئے، فکر مند ہو گئے۔ لوگوں، جن کو اپنا استاذ مانا جائے نا، یا جن کی اقتداء کی جائے، ان کے بارے میں فکر مند رہنا اولیاء اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ ان کو پریشان حال دیکھ کر ان کی پریشانی دور کرنا اولیاء کی سنت ہے۔ وہ دونوں صاحبزادے آئے، آ کر اپنے استاذ کے سامنے اداسی اور پریشانی کی جو ہے نا، وہ ان کے چہرے پر پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ استاذ نے پوچھا تو انہوں نے ماجرا بیان کیا کہ حضور اس طرح میرے والد گرامی نے دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جاؤ اپنے والد کو کہو کہ میرے لیے میرے حق میں دعا کریں، میرے حق میں دعا کریں۔ دونوں صاحبزادے آئے اور آ کر اپنے والد گرامی کی خدمت میں عرض کی، ہمارے استاذ مکرم اس طرح دعا کا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے سوچا اور کہا کہ وہ تو لوح محفوظ پہ لکھا جا چکا ہے۔ ہاں، یاد آیا سیدنا غوث العظم نے کہا تھا میرے واسطے سے میری دعا سے قضائے مبرم بھی ٹل جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مجدد پاک فرماتے ہیں، میں نے غوث العظم کا واسطہ ڈال کر اللہ کی بارگاہ میں شیخ طاہر بندگی کے لیے دعا کی، اللہ نے اسی لمحے مجھے خوشخبری سنا دی، جا میں نے اس کا شمار بدبختوں میں سے نکال کر خوشبختوں میں کر دیا۔ آؤ غوث العظم کے ساتھ نسبت قائم کر لو، غوث العظم کے ساتھ نسبت قائم کر لو۔ آج اگر نسبتیں قائم ہو گئیں دوستو، قیامت والے دن اگر ہمارا شمار بدبختوں میں بھی ہو رہا ہے مگر اللہ رب العزت غوث العظم کی نسبت سے ہمارا شمار سعادت مندوں میں فرما دے گا، سعادت مندوں میں فرما دے گا۔ اس لیے اولیاء کرام دنیا کے اندر جہاں کہیں بستے ہیں، جہاں کہیں اولیاء کرام بستے ہیں، ان تمام کی ولایت کی مہر سیدنا غوث العظم کے پاس ہے۔ وہ مہر لگاتے ہیں تو ولی بنتے ہیں۔ جہاں اپنے اپنی نسبت اور اپنے اپنے سلاسل کے اولیاء سے اور اپنے اپنے پیران عظام سے محبت کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر غوث العظم کے ساتھ محبت کیا کرو، ان کی 11ویں دلایا کرو، ان کی خدمت میں ہدیے پیش کیا کرو۔ ہو سکتا ہے یقیناً قیامت والے دن ہمیں حضرت سیدنا غوث العظم کے جھنڈے تلے جگہ مل جائے گی۔ اللہ رب العزت ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمیں غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کا در کا کتا بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔